سندری کی جان کو خطرہ بڑھتا جا رہا تھا۔ حالات ایسے بن چکے تھے کہ غلام کے پاس ایک ہی راستہ بچا، اسے فوراً یہاں سے لے جانا۔ وہ سندری کی آنکھوں میں خوف برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ سچ تو یہ تھا کہ اب وہ صرف ذمہ داری نہیں، دل سے اس کا خیال رکھنے لگا تھا۔ وہ جلدی جلدی سامان سمیٹتے ہیں اور واپس سندر نگر کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ راستے میں قسمت سے ایک عجیب کھیل کھیلتی ہے۔ بادشاہ کو ایک لمحے کے لیے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اس نے سندری کو غلام کے ساتھ دیکھا ہو۔ وہ کئی دنوں سے اسے تلاش کر رہا تھا اور آج بھی صرف ایک جھلک امید میں اس طرف آیا تھا، مگر جب وہ تعاقب کرنے کی کوشش کرتا ہے تو دونوں نظروں سے اوجھل ہو چکے ہوتے ہیں۔ سندر نگر پہنچ کر غلام اسے اپنے کوارٹر لے آتا ہے۔ دروازہ کھلتا ہے تو لاجو اماں حیران رہ جاتی ہے۔ وہ پوچھتی ہے کہ اسے دوبارہ کیوں لے آئے؟ غلام آہستگی سے جواب دیتا ہے کہ اب اس کا اس دنیا میں کوئی نہیں رہا، اسے اکیلا چھوڑنا ظلم ہوگا، وہ اب ہمارے ساتھ رہے گی۔ لاجو اماں کے چہرے پر شفقت بھری مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ شاید قسمت نے انہیں بیٹی کا سایہ بھی دے دیا تھا۔ مگر دوسری طرف جب یہ خبر جہانداد تک پہنچتی ہے تو اس کا غصہ قابو سے باہر ہو جاتا ہے۔ وہ طے کر لیتا ہے کہ اب نہ صرف سندری بلکہ غلام بھی اس کے راستے کی رکاوٹ بن رہا ہے۔ لیکن کہانی یہاں رکتی نہیں۔ بادشاہ کو جب یقین ہو جاتا ہے کہ سندری واپس آ چکی ہے تو وہ سیدھا غلام کے کوارٹر کا رخ کرتا ہے۔ اس وقت غلام گھر پر نہیں ہوتا۔ دروازہ کھٹکھٹانے پر جو چہرہ سامنے آتا ہے وہ جس کی تلاش میں وہ بے چین تھا، سندری نے دوپٹہ اوڑھا ہوا مگر آنکھیں وہی جنہیں بادشاہ کبھی بھول نہیں سکتا تھا۔ وہ فوراً پوچھتا ہے کہ تم یہاں کیسے؟ غلام کہاں ہے؟ سندری گھبرا جاتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ بازار گیا ہے، آپ بعد میں آئے۔ مگر اس بار بادشاہ نے اپنے جذبات نہیں روک پاتا۔ وہ صاف لفظوں میں کہہ دیتا ہے کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے اور اسے اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہتا ہے۔ یہ سن کر سندری کا لہجہ بدل جاتا ہے۔ وہ سختی سے کہتی ہے کہ وہ اس طرح کی بات قبول نہیں کر سکتی۔ اسی لمحے غلام واپس آ جاتا ہے۔ دونوں کے درمیان تناؤ پیدا ہو جاتا ہے۔ بادشاہ اعلان کرتا ہے کہ سندری سے شادی کرنا چاہتا ہے، مگر سندری سب کے سامنے واضح کر دیتی ہے کہ اس کا دل کسی اور کی طرف جڑا ہوا ہے اور وہ غلام ہے۔ یہ الفاظ بادشاہ کے لیے کسی دھماکے سے کم نہیں ہوتے۔ اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ اس کا اپنا قریبی شخص اس کے احساسات کے بیچ اگائے گا۔ مگر اصل چال تو باہر کھلی جا رہی تھی۔ کھڑکی کے پاس کھڑا جہانداد صاحب سب کچھ سن چکا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ اب اسے کچھ کرنے کی ضرورت بالکل نہیں، محبت اور حسد خود اپنا کام کرے گی۔ اب سوال یہ ہے کیا غلام اپنے دوست کے مقابل کھڑا ہو کر سندری کا ساتھ دے گا؟ کیا بادشاہ اپنی محبت کے لیے سب کچھ داؤ پر لگا دے گا؟ اور جب خورشید بیوی کو معلوم ہوگا کہ معاملہ صرف ماں بیٹی کا نہیں بلکہ محبت کا بھی ہے تو وہ کس کا ساتھ دے گی؟ آنے والے لمحات فیصلہ کریں گے کہ یہ رشتہ محبت میں بدلے گا یا دشمنی میں۔ دوستو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر دیں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیو بر وقت ملتی رہے۔ تب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔